اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے امن و سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی دعوت دیتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ دعوت عام ہے لیکن ہدایت خاص ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ تشریح ہے: اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بلاتا ہے ایسے امن و سلامتی والے گھر کی طرف جو ہر قسم کے آفات اور ہلاکتوں سے محفوظ ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں السلام سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور دار سے جنت مراد ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، اور دار سے مراد جنت ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 150۔ اس اسم کے ساتھ تخصیص اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے، یعنی سلام کی طرف جو نسبت کیا دار کی، سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ وہ جو گھر ہے جنت وہ ہر آفت، ہر بلا اور زوال سے محفوظ ہے۔ یہی بتانے کے لیے سلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ فرشتے حاضر ہوئے، آپس میں کہنے لگے اپنے اس صاحب کی مثال بیان کرو، ان کی مثال کیسی ہے، ایک مثال دو۔ ایک نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، آرام فرمائے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا آنکھیں سوئی ہوئی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ یہ جو صاحب آرام کر رہے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ کہنے لگے ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، پھر اس میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک دعوت دینے والا بھیجا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا وہ اس گھر میں داخل بھی ہوا اور رنگ برنگے دسترخوان سے کھایا بھی، لیکن جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس کے دسترخوان سے کچھ کھایا۔ پھر کہنے لگے اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ سمجھ لیں، یعنی اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ ایک نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں آرام کر رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا اس مثال میں دار سے مراد جنت ہے، داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں، یعنی ان کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر ہیں۔ آپ لوگوں کے درمیان امتیاز ہیں، جو آپ کو تسلیم کرے مانے وہ ایمان والا ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب جلد 2 صفحہ 1081۔ اس حدیث کو دارمی نے ربیعۃ الجرشی سے مندرجہ ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے، یعنی مسند، یہ دارمی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قیل لی سید بنا دارا ووضع مأدوبۃ وارسل داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدوبۃ ورضی عنہ السید ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یأکل من المأدوبۃ وسخط علیہ السید قال فاللہ السید ومحمد الداعی والدار الاسلام والمأدوبۃ الجنہ۔ مجھ سے کہا گیا ایک سردار نے گھر بنایا، ایک گھر تعمیر کیا اور اس میں دسترخوان لگایا، یعنی دسترخوان بچھایا، پھر ایک دعوت دینے والا بھیجا۔ پس جس نے داعی کی دعوت کو قبول کیا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، وہ گھر میں داخل بھی ہوا اور کھانا بھی دسترخوان سے کھایا اور سردار بھی اس سے راضی ہوا۔ اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، ظاہر بات ہے وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دسترخوان سے کھایا، اور اس پر سردار ناراض ہوا۔ دعوت دینے والا جو بھیجا تھا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنے پر وہ ناراض ہوا۔ پھر فرمایا اللہ سید ہے، سردار ہے، یعنی تمام خوبیوں کا جامع ہے، اس کی ذات میں تمام فضائل اور کمالات ہیں۔ اور داعی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دار سے مراد اسلام ہے اور دسترخوان سے مراد جنت ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت میں السلام سے مراد تحیہ یعنی سلام ہی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام سلام ہے، سلام کے گھر کی طرف، یعنی اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں سلام سے مراد یہاں پر سلام ہی ہے، اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، بلکہ تحیہ مراد ہے، سلام جو آپس میں کیا جاتا ہے۔ اور جنت کو دارالسلام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتی جنت میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، نیز فرشتے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے، جیسا کہ سورہ رعد میں ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے ان کے پاس، جنتیوں کے پاس ہر دروازے سے جب داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کی وجہ سے، یعنی دنیا میں جو تم نے صبر کا مظاہرہ کیا اس کا تم کو یہ صلہ ملا۔ تو سلام والے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس میں خود جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور فرشتے بھی جب بھی کسی دروازے سے داخل ہوں گے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس حساب سے جنت سلام کا گھر ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوگوں میں جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے، لوگوں میں سے دین اسلام کی طرف، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی طرف ہدایت دیتا ہے، سنت کے طریقے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اس راستے کی طرف جو اس کی بارگاہ اقدس تک پہنچانے والا ہے، یعنی صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دعوت کو عموم کے ساتھ اور ہدایت کو مشیت کی قید کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی امر بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافر کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا۔ یہاں دعوت عام ہے، جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو دعوت عام ہے اور ہدایت خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 26 ارشاد ربانی ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ ترجمہ، ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے، اچھا بدلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور زیادتی ہے، اضافہ ہے، انعام، اور نہ چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار، گرد و غبار، اور نہ ذلت کا اثر ہوگا ان کے چہروں پر، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کے سوال کے قصے میں احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ 3 چیزوں کو انہوں نے پوچھا تھا امت کو تعلیم دینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کیا ہے؟ یہ کہ تم اپنے رب کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ خیال کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پہلے، یعنی نماز ایسی پڑھو، عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اپنے رب کے دیدار سے عبادت میں مشرف ہو رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکو، اگر یہ ممکن نہ ہو، تمہارے بس کی بات نہ ہو، تو کم از کم یہ خیال کرو کہ تمہارا پروردگار تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 29۔ الحسنہ سے مراد نیک جزا یعنی جنت ہے، جو لوگ نیک اعمال کیے ان کے لیے نیک بدلہ اور جنت ہے۔ ابن مردوی نے حضرت ابن عمر کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت کا حق ادا کیا ان کے لیے جنت اور مزید دیدار الہی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں الدر المنصور جلد 3 صفحہ 547۔ یعنی جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا، کلمے کے تقاضے کو پورا کیا، ان کے لیے جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جمہور سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے کہ ان کے لیے جنت تو ہے ہی، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اضافی انعام، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کو مشرف کیا جائے گا، یعنی اللہ جل شأنہ کا دیدار بھی انہیں نصیب ہوگا۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن مردوہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا بھیجے گا، یعنی ایک پکارنے والا بھیجے گا جو ایسی بلند آواز سے ندا دے گا، آواز لگائے گا کہ اولین و آخرین اسے سن لیں گے، یعنی ایسی بڑی آواز سے وہ ندا دے گا کہ جتنے لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ اور جو لوگ بعد میں آئیں سب کے سب اس کی آواز سنیں گے۔ کیا کہے گا وہ؟ اے اہل جنت، اللہ تعالیٰ نے تم سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی الحسنہ جنت ہے،
اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور مزید لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جیسا جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ ان کے لیے وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید ہے، یعنی دیدار الہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار پر نور سے انہیں مشرف بھی فرمائے گا۔ ابن جریر، ابن مردوہ اللالکانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابی ابن کعب کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن مردوہ، ابو الشیخ اور اللالکانی کے دو واسطوں سے حضرت انس سے مرفوع روایت کی ہے۔ مرفوع یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہو۔ ابو الشیخ نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت کی ہے۔ ابن جریر، ابن مردوہ، ابن المنذر اور ابو الشیخ نے اپنی اپنی تفاسیر میں، اور اللالکانی اور الآجری نے کتاب الرؤیا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابو الشیخ اور اللالکانی اور الآجری نے حضرت حذیفہ بن یمان سے اسی آیت کے تحت اسی طرح روایت کی ہے۔ حناد، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ اور اللالکانی نے ابو موسیٰ اشعری سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن مردوہ نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس کی سند سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم اور اللالکانی نے سدی سے، انہوں نے ابو مالک سے، اور انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابن عباس سے، اور انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ابن مسعود کی سندوں سے بھی اس طرح روایت کی ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد دیدار رب ہے، رؤیت الہی ہے۔ اللالکانی نے یہ تفسیر مختلف سندوں کے ساتھ سعید بن مسیب، حسن بصری، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عامر بن سعید بجلی، ابن ابی اسحاق سبیعی، عبد الرحمن بن ثابت، اکرمہ، مجاہد اور قتادہ سے روایت کی ہے۔ علامہ قرطبی کتاب الرؤیا میں لکھتے ہیں یہ تفسیر صحابہ کرام اور تابعین عظام میں مشہور و معروف تھی، اور یقیناً یہ توقیفی ہو سکتی ہے۔ حسنہ سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، اور یہ توقیفی ہے۔ یہ توقیفی مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے معلوم ہو، جس میں بندوں کے علم کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ توقیفی یعنی جو شریعت پر موقوف ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے مراد رؤیت باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت صہیب کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے، کیا فرمائے گا؟ کیا تم کسی مزید چیز کے خواہش مند ہو، اور تمہاری کوئی آرزو رہ گئی ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد کہ میں تمہیں عطا کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ یعنی یہ تیرا انعام اور یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے چہروں کو نورانی کر دیا۔ یہ کیا بڑی نعمت نہیں ہے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ جنت میں داخل ہونا ہی بہت بڑا انعام ہے، کرم ہے تیرا۔ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات عطا نہیں فرمائی؟ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ہماری اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ یہ فقط فاز کہا گیا قرآن میں، کہ جس کو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقط فاز، جس کو دوزخ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ بامراد ہے، وہ شخص اپنی مراد کو پا لیا۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ ہمارے چہرے نورانی ہو گئے ہیں اور ہم دوزخ سے نجات حاصل کر کے تیرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اب اور کیا باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نورانی حجابات اٹھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی جنت کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان جو ہزاروں حجابات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حجابات ہٹا دے گا، تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو ان کو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیں صحیح مسلم باب اثبات رؤیت المؤمنین، مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اس بات کا بیان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ یعنی آپ نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی، نیک عمل کی، ان کے لیے جنت ہے اور دیدار رب ہے، رؤیت باری تعالیٰ ہے۔ امام بغوی نے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للذین احسنوا یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا، اے اہل جنت، اے جنتیو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے، نیکی کا پلڑا بھاری نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟
کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں فرما دی؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ کیا وعدہ ابھی باقی ہے؟ یعنی یہ اتنے وعدے تو ہو چکے ہیں، یہ انعامات کا غیر متناہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل پڑا ہے۔ پھر اب اور کیا وعدہ باقی ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائیں گے، اپنے اور مخلوق کے درمیان جو نورانی حجابات ہیں اس کے دیدار سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ وہ حجابات ہٹا دے گا، اٹھا دے گا، تو جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ دیدار الہی سے زیادہ انہیں کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک طرف۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں حجاب اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ حجاب اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رؤیت کے موانع دور کر دے گا، دیکھنے سے حائل جو چیزیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، یہاں تک کہ وہ عظمت و جلال کے نور کو دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اس کی شان اور شوکت اور جلال کے نور کا مشاہدہ کر لیں گے۔ حجاب کا ذکر مخلوق کے اعتبار سے ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں۔ حجاب مخلوق کے اعتبار سے، جیسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے تو پھر غیب کا جاننے والا کس طرح کہتے ہیں؟ تو وہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، ہماری نظروں سے جو چیز غائب ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی حجاب کا ذکر مخلوق کے اعتبار سے ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں۔ اس کی ذات بلند و بالا اور پاک ہے ہر عیب اور نقص سے اور خامی سے۔ ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، جنتیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے چہروں پر نہ گرد و غبار چھائے گا اور نہ ہی ان کے چہرے ذلیل ہوں گے، ذلت اور رسوائی کا ان کے چہروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ چھایا ہوگا ان کے چہروں پر کوئی غبار۔ قطر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قطرن اس غبار کو کہتے ہیں جس میں کالک بھی ہو، کالک والا غبار۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے اسی طرح روایت کیا ہے، ایسی رسوائی ان کے چہروں پر نہ ہوگی جیسے دوزخیوں کے چہروں پر ہوگی۔ جنتیوں کے چہرے دوزخیوں کے چہروں سے بالکل الگ ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ اس کی نعمتوں کا اختتام ہوگا۔ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، برخلاف دنیا اور اس کی زیب و زینت کے کہ یہ عارضی اور زوال پذیر ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا عیش و آرام، عیش و عشرت، یہ سب زوال پذیر ہیں، یعنی آج نہیں تو کل ختم ہونے والے ہیں، عارضی ہیں، جبکہ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت کی تمام نعمتیں بھی دائمی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 27 سورہ یونس کی تفسیر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔